لکھنا یا نبی، صدیق کی نعرہ یا نبی، فاروق کی نعرہ یا نبی، عثمانی نعرہ یا نبی، ہے حیدری نعرہ یا نبی، ہے تیرا نعرہ یا نبی، ہے میرا نعرہ یا نبی، ہم سب کا نعرہ یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاهوال المقتحم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ قدر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جب طلعت رسول اللہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت ہے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت ہے نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ گرامی قدر حضرات علماء کرام سراخانہ نشین نسان جمیع شرکائے محفل اللہ کی فضل و احسان سے ہم اس بابرکت رات لیلۃ البرات میں پروردگار کے عظیم گھر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ایمان و عمل کی بہترین حالت میں حاضر ہیں مجھے بھی میرے انتہائی عزیز سراخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب اخلاص نوجوان عزیزم نعیم رضا قادری نے آج کے اس پروگرام کے حوالہ سے کچھ روز قبل دعوت دی حسب وعدہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور سچی بات ہے کہ ابھی جو انہوں نے آدم صاحب کا کلام پڑھا ہے کلام بھی اور پھر انہوں نے جس انداز میں پڑھا ہے میں بالکل مجھے بناوٹ کی ویسی بناوٹ مجھ سے ہوتی نہیں ہے انہوں نے جب نعت پڑھی ہے تو ایک ذہن میں ہی چینج آ گیا ہے اور بعد میں ہی چینج آ گیا ہے اور وہ عاشق رسول اعظم چشتی یہ نہیں ہے پتہ ہے مجھے کون کے چہرے پوری داڑھی نہیں تھی بلکہ وہ بلیچ نہیں تھی
لیکن آپ تو علامہ اقبال کی شہر کیا ہے، سیال کوٹ کیا ہے جی. اب آپ کو ایمانداری کا فلسفہ سمجھائے، کیا سمجھاؤں آپ کو، کیا کہوں؟ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اگر کسی داڑھی منڈے کی بات بھی دل پہ اثر کرے تو معلوم ہوا کہ بھائی یہ اس کا معاملہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ہے. اس کی بات جب اثرات مرتب کر رہی ہے، کیفیات اس کی بات سے کیفیات میسر ہو رہی ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ اللہ رسول کی طرف رہنے دے، یہ دیکھ کہ اس کی بات میں گہرائی کتنی ہے. دل گریا کنا، یہ الفاظ بھئی دل جو ہے نا، دل وہ غافل نہیں ہے، دل سویا ہوا نہیں ہے، دل میں گریا ہے. ہم تو آنکھوں کے گریا سے آگاہ ہے، ہم نے تو آج تک آنکھوں ہی کا گریا سنا ہے کہ آنکھ روتی ہے. آنکھ تو مال کے نقصان پہ بھی رو پڑتی ہے، آنکھ تو دوست کے روٹھنے میں بھی رو پڑتی ہے، آنکھ تو استاد کے غصے اور ڈانٹنے میں بھی رو پڑتی ہے. لیکن دل میں گریا کسی اور وقت پہ ہوتا ہے. دل میں جب گریا ہو اور توجہ بارگاہ مصطفیٰ کی طرف ہو، اب الفاظ سے کچھ مانگا نہیں ہے. تو کسی نے کہا نا کہ منبر پہ آ کے وہ کچھ نہ کہے، یہ الگ بات ہے، خاموش لوگ بھی بلا کے خطیب ہوتے ہیں. خاموشیوں میں بھی خطابت ہوتی ہے. انہوں نے کہا بس دل میں گریا ہے اور توجہ بارگاہ مصطفیٰ کی طرف ہے. اب اگلی بات نہیں کی، یہ کہا ہے اعظم یہ بھی تو اندازے طلب کتنا سی کچھ نہیں ہے. بریلی کے تاجدار نے بھی یہی فرمایا، آپ نے بھی یہی کچھ کہا ہے. آپ بھی فرماتے ہیں چپ ہو گیا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. سماج کی بات نہیں کی، لفظ نہیں بولا. ہاں وہ دل کی جانتے ہیں، جان لیں گے. میں تو صرف متوجہ ہو کے بیٹھ گیا ہوں، اور جب صرف توجہ ہوتی ہے پھر اللہ ادھر سے جب کرم فرماتا ہے سرکار کی نگاہ تو تب بھی ہوتی ہے. مانگنا کچھ اور ہوتا ہے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. وہ جو بن مانگے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انداز طلب، وہ ہوتا ہے انداز طلب. آج بھی لوگ کہتے ہیں صوفیاء کے اندر یہی بات تھی، بھائی مانگا نہ کرو، سوال نہ کیا کرو، یہ بھکاریوں کا کام ہے. اگر کچھ لینا ہے تو خدمت کرو، خدمت میں عظمت ہے، پھر خود ہی مل جائے. اب اسی وقت میں ایک بات میرے ذہن میں آئی، ایک سرکار کا فرمان ہے، میرے آقا کی حدیث ہے. اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف فرما ہے. ایک حدیث پاک جس کا میں مفہوم اور متن حدیث بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا ان اللہ وعدنی ان يدخل الجنت من امتی 400,000 بلا حساب او کما قال سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا. سرکار کس بات کا؟ آپ نے فرمایا اس بات کا رب نے وعدہ کیا ہے کہ اے محبوب تیری امت کے 4 لاکھ بندے بغیر حساب کے جنت میں جائیں. 4 لاکھ بندے بغیر حساب کے. آپ اس جامع مسجد فاروقیہ سیالکوٹ میں بیٹھے خوش ہو گئے کہ 4 لاکھ بندے بغیر حساب کے. لیکن وہاں عاشرہ سے نبوت صدیق اکبر بھی بیٹھا ہے، فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں. جب سرکار کے دریائے رحمت کو جوش میں دیکھا کہ سرکار نے 4 لاکھ کا وعدہ رب کا ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے کہ رب کا وعدہ ہے 4 لاکھ بندے بغیر حساب کے جائیں گے. جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں سیدنا یا رسول اللہ. اب میں تھوڑا رک کے آپ کے جو محسوس کرواتا ہوں. آپ کے سیالکوٹ میں آپ کا تو الیکشن ہمارا آزاد کشمیر کا آنے والا ہے، سیالکوٹ کا بھی اس میں خاصا حصہ ہوتا ہے.
کتنے کو بندے ہوں گے آپ کے سیالکوٹ میں؟ کتنے لاکھ بندے سیالکوٹ شہر میں آباد ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ مشکل ہی ہے۔ 4-5 لاکھ آدمی ایک وقت میں آج آپ کے سیالکوٹ شہر میں موجود ہیں۔ کم سے کم کیوں جی؟ اب پوری امت میں سے 4 لاکھ کا عدد گیا بھی تو امت تو مشرق و مغرب میں ہے۔ 15ویں صدی یا 1400 سال تو یہ گزر گئے، ابھی قیامت کب قائم ہوگی؟ امت میں تو وسعت آتی ہی جا رہی ہے۔ تو 4 لاکھ میں تو ایک وقت کا سیالکوٹ بھی، اور وہ بھی پورا ڈسٹرکٹ نہیں ہے کہ ضلع بھی فارغ نہیں ہوتا۔ جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں زدنا یا ہماری اس تعداد میں اضافہ فرمائیے۔ اب میں چونکہ شبینہ ہوں تو آیت پڑھ کے بھی آیت پڑھی جاتی ہے، شبینہ میں ایسا ہی رمضان شریف آ رہا ہے، تو اس میں جب آپ کے حافظ صاحب ایک آیت کو دوبارہ پڑھیں گے تو لازمہ نمازی پیچھے سے ضرور کام کرنے کے نہیں اگلی آیت کے سامنے بول پڑے گا۔ جناب آگے یہ ہے، تو شبینے کی بات اور ہوتی ہے، بیان کی بات اور ہوتی ہے۔ اس میں تقریر تو اس کا مطلب ہوتا ہے تکرار۔ جب تک بات سمجھ میں نہ آئے شبینہ تو ہے نہیں، نہ آگے نہیں چاہیے۔ اب میرا یہاں سوال یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر عرض کرتے سیدنا یا رسول اللہ سرکار ہماری اس تعداد میں اضافہ فرمائے۔ میں نے پوچھا ادا شناس نبوت پروردہ نگاہ نبوت پروانہ شمع مصطفی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، پہلا نمبر جناب صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر۔ اللہ اکبر۔ میں اس پہ اتنی بات ہو گئی، بس اتنی کافی ہے، میں اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ میں نے کہا جناب صداقت کے بادشاہ سرکار نے فرمایا ہے جنت کا وعدہ 4 لاکھ کا رب نے کیا۔ جنت کا خالق کون؟ نعرے بولو، مالک کون؟ وعدہ کس کا؟ صدیق اکبر سے پوچھو کہ جنت کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اس نے وعدہ بھی 4 لاکھ کا کیا ہے، آپ سیدنا سرکار کی بارگاہ میں اضافہ کیجیے۔ معلوم ہوا بریلی کے تاجدار نے جو بات کہی ہے یہ ذہن کا غبار نہیں چھاڑا کہ خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا۔ یہ صدیقی عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو، یہ عقیدہ نہ ہو، آپ کے سیالکوٹ میں، جہاں سیالکوٹ اور کچھ اور علاقہ بھی ہے، ہمارے آزاد کشمیر کی ایک نشست ہوتی ہے، ایک حلقہ ہوتا ہے جہاں آپ سب آپ کو منتخب ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ کے ہمارے موجود چودھری اشفاق صاحب یہ آپ کو کہیں کہ جناب اس بار آپ ایسا کریں کہ اس حلقہ سے آپ مجھے منتخب کر دیں، یہ ذمہ داری آپ اٹھاتے ہیں؟ نہیں اٹھاتے؟ تو جناب یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے جی، ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ووٹروں کا مسئلہ ہے۔ اس بنیاد پہ یہ آپ کے سامنے یہ بات نہیں کہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ تو کر نہیں سکتے۔ میں نہیں سمجھا سکتا، شاید آپ نے سمجھا کہ میں ووٹ لینے کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں میں پکا پیڑا لگ بیٹھ کیا ہوں بڑے عرصے سے، پہلے دن سے اللہ کے پاس، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ بات میں نے اس دن کی جس دن اس بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری کا انتقال ہوا، میں نے کہا ربا تیرا شکر ہے میں وہ بد نصیب نہیں ہوں جو مخالف دھڑے میں کھڑا، میں وہ بھی احمق نہیں ہوں جو خواب خرگوش میں بس مزے لے کر آپ ہم پی کر سویا رہا، جتنے جوگے تھے ہم وہی بھی تھے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا وہ جب تک بابا دنیا میں رہا
کر جب جنازہ اٹھا تب تو امیر المومنین تھا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ لوگوں سنو میری بات، ان سیاسی دڑوں میں آ کر اتنے عظیم ولی کامل اور سچے اور صادق سرکار کے عاشق رسول کے جنازے کو سیاست کی نظر نہ کرو۔ وہ تمہارا اعزاز ہے، وہ تمہارا فخر ہے، وہ تمہارے لیے اعزاز و فخر کی بات ہے کہ ہم اس زمانے میں، اس جماعت میں، اس دور میں، اس مسلک میں تھے جس میں وہ بابا خادم رضوی تھے۔ یہ فخر کی بات ہے۔ لوگ ووٹ بچانے کے لیے بابے کے نام سے کرتے ہیں، اور کوئی نام لے تو کہتے ہیں ہاں یہ تو سیاست ہو رہی ہے۔ میں نے کہا پہاڑ میں جائے تیری سیاست ہم اس کے قائل نہیں۔ اور ایسے شخص گرامی قدر حضرات، جو میں بات عرض کر رہا تھا، یہ آپ کو نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ تو یہاں کے شہری ہیں، یہ سارے مہاجرین تھوڑے بیٹھے ہیں۔ تو جب پہلے سے یقین ہو کہ یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، وہاں سوال کریں گے؟ جب آپ کو پہلے سے یقین کہ یہاں اس در سے، اس در سے، اس بندے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، وہاں آپ سوال وہیں پہ کرتے ہیں جہاں امید ہوتی ہے، بات وہیں پہ ہوتی ہے جہاں توقع ہوتی ہے، جہاں امید ہو، جہاں توقع ہو، وہاں اپنا سوال پیش کیا جاتا ہے۔ اب صدیق اکبر نے سوال کر کے یہ بتا دیا کہ ہمیں یہ توقع نہیں، یہ یقین ہے کہ سرکار اضافہ فرما سکتے ہیں۔ توقع نہیں، یقین ہے۔ اور اس یقین کی ایک جھلک اور آپ کو بتا دوں، جناب صدیق اکبر مدینے کی گلیوں میں جھومتے پھر رہے ہیں۔ کیا ہوا جناب، آپ تو نقشبندیوں کے شہنشاہ ہیں، انہیں تو وجد آتا ہی نہیں، یہ تو ذکر بھی اندر اندر سے ہی کرتے ہیں۔ آج بات ہی ایسی ہے بھائی، ہوا کیا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ فی الجنہ۔ عشرہ مبشرین 10 صحابہ کے سرکار نام لیے نا، صدیق اکبر مدینے کی گلیوں میں جھومتے پھر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا ابھی موت نہیں آئی، ابھی موت کی سختی نہیں دیکھی، ابھی قبر میں نہیں گیا، ابھی پل صراط سے نہیں گزرا، ابھی میزان پہ نہیں پہنچا، اللہ کے نبی نے مجھے دنیا میں جنت عطا فرما دیا۔ جناب صدیق اکبر کو یقین تھا نا، جو مجھے دے سکتا ہے وہ تجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ لو جی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر کے اہل سنت کے عقیدے کی لائن سیدھی کر دی، سوال کر کے عقیدے کی لائن سیدھی کر دی کہ ہاں سرکار سے سوال بنتا ہے۔ اچھا جی، ایک بات یہاں اور، رمضان شریف سے پہلے عموماً شادیوں کی بھی بڑی بھرمار ہوتی ہے، آپ کے ہاں بھی ایسا ہی، پورے پاکستان کا ایسا ہی ماحول لگتا ہے جیسے رمضان شریف ہے، اس کے بعد تو پھر جناب اس میں بہن لگتا ہے۔ آپ نے بیٹے کی شادی، بھائی کی شادی طے کر دی، دلہن والوں، بچی والوں نے کہا کہ آپ بارات میں 100 بندہ لے کے آئیں، لیکن آپ جب جانے لگے تو آپ کے بندے ہو گئے 200۔ پھر
100 آپ کا طے ہے کہ ہماری بارات میں 100 بندہ آئے گا. اب آپ لے کے چلے 200، پھر کیا ہوگا؟ نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں. پہلے دن یہ تو بڑی زیادتی ہے، زیادتی کی بات ہے، ایسا ممکن تو نہیں ہوتا. ہماری تو کمٹمنٹ شو کی تھی. اب پروردگار عالم نے فرمایا محبوبہ ہمارا تو وعدہ 4 لاکھ کا تھا، اور اگر ادھر بھی انتظام اپنا ہو، ادھر سے جانا بھی اپنی مرضی ہو، پھر 100 کا 2 ہو جائے یا 4 ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ وہاں بھی آپ کرنا ہے، ادھر سے بھی آپ کرنا ہے. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تمہارے امکان کا جھوٹے لوگ تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. وہ عید کی چاند سے تو پوچھو کدھر سے آئے، کدھر لوگ. سرکار نے صدیق اکبر نے تو سوال کر دیا سیدنا یا رسول اللہ، اضافہ فرمائی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اچھا ابو بکر تیری درخواست آ گئی، پھر کوئی موقع ہوگا رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے. 4 لاکھ تو بڑے تھوڑے ہیں، تعداد بڑھائی جائے، اضافہ کیا جائے، درخواست کریں گے اللہ کی بارگاہ. اس میں بھی کوئی حرج والی بات تو نہیں تھی. لیکن وہاں نگد ملے جو مدعا، وعدے پہ دل لگائے کون؟ بریلی کے تاجدار نے یہ بھی فرمایا. وہاں نگد ملتا ہو وعدے پہ کون جائے؟ اور سرکار کی بارگاہ سے وہاں ادھار نہیں ہے، نگد سودا ہوتا ہے. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وعدنی ان يدخل الجنة من امتی 400 بلا حساب. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال، سرکار نے یہ نہیں فرمایا پھر کوئی موقع آئے گا تو چلو گا میں میرے ہاتھ اور میں کیا کروں. اب یہ سرکار کے ہاتھوں پہ نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. کہاں ہمارے آدھا اس قابل ہے. سرکار نے چلو بھرا دونوں ہاتھوں کا، ایک ہاتھ کا نہیں. پرانے بزرگ جو بیٹھے ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں گے، کیونکہ میں خود ایک دیہات کا رہنے والا ہوں. پرانے وقتوں میں روپیہ پیسہ نہیں ہوتا تھا. جب کوئی مانگنے کے لیے دروازے پہ آتے ان کو آٹا یا گندم دیا جاتا، چاول دیے جاتے. کچھ مائیوں کا انداز یہ ہوتا کہ یہ ایک چلو، ایک ہاتھ کا چلو اور جاتے اور کچھ طرف فراخ دل ہوتی تھی وہ دونوں ہاتھوں کا چلو. بات تو ہو گئی ہے، بات تو ہو گئی ہے. اب اس سے آگے میں اور کیا بڑھوں. سرکار نے ایک ہاتھ کا چلو نہیں دونوں کا بڑا ہے. ایک ہاتھ کنجوسی کی علامت ہے اور دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ہاتھ بھرے خزانے. بریلی کے تاجدار نے فرمایا سرکار کے ہاتھ بھی کھلے ہیں اور سرکار کے خزانے بھی بھرے ہیں. سرکار نے دونوں ہاتھ بھرے، دونوں ہاتھ کا چلو بھرا، اور جس طرح کسی کو دیتے ہوئے ہوتا ہے ایسے ڈالا جاتا ہے. چلو بھرا، دونوں ہاتھ فرمایا لے ابو بکر ہم نے اتنے اور یار بچے بھی بیٹھے ہو ان کے سامنے بھی 4 لاکھ بندے تو تھے نا. اب 4 پہ اتنے اور یعنی ڈبل کر دیے تو 4 لاکھ ہی ہوئے. میرے تیرے ہاتھ میں تو ایک بچہ بھی نہیں آتا ہے. سرکار نے وہ 4 لاکھ کا چلو، یہ تو بچوں کا کھیل تو نہیں تھا نا. یا صحابہ کرام بھی ایسے ہی. اب اس کو کون سے کس انداز سے تعبیر کیا جائے. ہمارا عقیدہ اور نظریہ تو یہی ہے کہ سرکار نے چلو بھرا، پہلے چلو پہ 4 لاکھ جنت میں اور ڈال دیے. صدیق اکبر پھر عرض کرتے ہیں سیدنا یا رسول اللہ، سیدنا یا رسول اللہ، سیدنا یا رسول اللہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ.
اب 4 رب کے وعدہ کی، 4 سرکار کا پہلا چلو کتنے ہو گئے جنت میں؟ 8۔ سرکار نے پھر چلو، انہوں نے پھر عرض کی سیدنا یا رسول اللہ، سرکار نے دوسرا چلو بھرا، اب 4 نہیں 8، کیونکہ آگے 8 پہ 8 لاکھ اور سرکار نے پھر جناب صدیق اکبر نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی سیدنا یا رسول اللہ، سرکار نے چلو اور پڑھ لیا، اب یہ ڈبل کرتے جائیں اور گنتی جائیں، ریاضی میں میں کچھ زیادہ ہے، سبحان اللہ، بار بار گنتے جانے کے باوجود بھی انگریزی میں ڈبل تو کچھ سمجھ رہا، جب 3 چلو سرکار نے ڈال دیے جناب فاروق اعظم کا مزاج اپنا ہے، ان کا اپنا مزاج ہے، اور اگر یہ معاذ خوش طبی کی بات تھی تو لگے رہتے، فاروق اعظم آگے بڑھے، جناب صدیق اکبر کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا ابو بکر بس کر، ہمیں کچھ عمل بھی کرنے دے، کیوں غفلت کر رہے ہیں؟ دریائے رحمت جوش میں ہے، اب دیر کتنی لگتی؟ سیدنا یا رسول اللہ، فرمایا لے بھائی بھی ہوتے، آؤ پھر بریلی کے تاجدار کے دروازے پہ دستک دے، آپ فرماتی ہیں بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، دعوت اہل سنت پہ لاکھوں سلام، تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت اب بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اچھا جناب کی اہل سنت کی بات آج حضرت نے جو کی، میں اس لیے کہ سرکار کے اختیار کو مانتا ہی سننی ہے، آپ کا 5ویں بار سیکرٹری بننے والے نے کب مانا ہے؟ سمجھ آئیے، 5 مرتبہ ابھی ہم نے وہاں گاڑی کھڑی کی اس مسجد میں دیکھ، ہم نے پوسٹر لگا دیا، میں نے کہا جناب یہ صاحب اتنے بے ظاہر ہیں ان کے لیے کہ یہاں ختم نبوت پہ حملہ ہوا، ناموس رسالت پہ حملہ ہوا، فرانس نے بدماشی کی، لیکن یہ صاحب اعلیٰ ایوان میں بیٹھنے کے باوجود کر سکنا تو اور بات ہے، کر سکنا یا نہ کر سکنا یہ تو اور بات ہے، یہ تو اگلی بات ہے، لیکن کچھ کیا ہے؟ کوئی بیان شاید کبھی آپ کی نگاہوں سے گزرا ہو، کوئی بات شاید کبھی آپ نے سن لی ہو، اس لیے میں نے کہا ایسے تو جو ہے نا ایسے یہ تو ویسے ہی بن جاتا، اور جو کچھ کرنے والے ہوں، جو کچھ کرنے والے ہوں پتہ چلے کرنے والا ہے، پھر سارے اکٹھے ہو جاتی ہو، تمہاری اس کا راستہ روکو، یہ ایک بھی آ گیا تو سب پہ چھا جائے، میں نہیں سمجھا سکتا، یہ اگر ایک بھی آ گیا نا، وہ کراچی میں ہے نا ایک، تارے نہیں دکھا دیتا جب بھی آتا ہے، اس لیے یہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار و برقوار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، کل کے رضا ہے، اور جو رضا کا کلم ہوتا ہے کل کے رضا کا کلم، رضا کا کلم، اور حضرت فرماتی ہے یہ رضا کا کلم ایسی تیز دھار تلوار ہے، آدھا سے کہو خیر مناؤ شر نہ کرو، یہ کلم بھی تمہاری گردنیں کاٹ دے گا، نہ مجھ سے رسالت سے چھیڑخانی نہ کرو، اور یہ رضا کے نیزہ کی بار ہے، یہ عدو کے سینے میں خار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ گرامی نظر حضرات، آج کی شب میں اب سرکار کی بات ہو گئی اس لیے کہ ذکر چونکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو تو نمکی حسن والا ہمارا کرنا، اب سرکار کی بات تو ہو گئی، لیکن آگے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر
کرے جود و سخائی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے مطالب۔ آج ہماری ذمہ داری کیا؟ سرکار کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر کیا، میں نے تھوڑی سی بات یہ وہاں بھی کی ہے، قدر تفصیل سے کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ حدیث کا ہے، سرکار نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، میرے پاس جبریل آئے، ایک دن نماز فجر کے وقت سرکار قدر تاخیر سے پہنچے یا کسی نماز کے وقت تاخیر سے پہنچے، آپ نے فرمایا نماز سے فارغ ہو کر ہے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے آج مجھے کس چیز نے دیر کروائی ہے؟ سرکار آپ کی ارشاد فرمائیے۔ میرے پاس میرے بھائی جبریل آئے تھے، انہوں نے ایک بندے کا واقعہ بیان کیا، سمندر میں ایک ٹیلا ہے، الزواجر میں الحادی الفتاوی میں یہ روایت موجود ہے، سمندر میں ایک ٹیلا ہے، ایک پہاڑی، اس سمندر کا اطراف کا سارا پانی کھاری ہے، اس ٹیلے پہ ایک بندہ رہ رہا ہے اور کنارے پہ ایک انار کا درخت ہے، اس انار پہ روزانہ ایک انار لگتا ہے، جس کو وہ کھاتا ہے اس کی بھوک بھی دور ہو جاتی ہے اور پانی کی اس کو ضرورت ہو، پانی باقی تو سارا کھاری ہے، لیکن جب وہاں پینے کے لیے وہ ہاتھ بڑھاتا ہے اور پانی چلو میں لے کے پیتا ہے، وہ پانی نہیں کھاتا۔ اسے 500 سال ہو گئے، اس نے رب سے دعا کی، اے پروردگار میں رات سے بیداری کروں گا، دن کو روزہ رکھوں گا، میری جب موت آئے تو سجدے کی حالت، میرا وجود سلامت رہے، میری آنکھیں سلامت رہے، میرا چہرہ سلامت رہے، قیامت کے روز جب قیامت قائم ہو کوئی جیسے بھی حالت میں ہو مجھے غرض نہیں، لیکن میں اسی سجدے کی حالت میں اٹھ کے تیری بارگاہ۔ سرکار نے فرمایا جبریل فرماتے ہیں اللہ نے اس دعا کو اور سرکار آپ کی جب میں آپ کے پاس آتا ہوں نا میں ایسی حالت میں اس کو دیکھ کے آتا ہوں، ایسے ہی وہاں پہ پڑھا ہے۔ پھر جبریل آگے بڑھے، فرمایا سرکار اور سنیے قیامت کا دن ہوگا، توجہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، پروردگار عالم فرمائے گا ادخلوا الجنۃ بعبدی الرحمہ، اس میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو، اور وہ بندہ جواب میں کہے گا بلا بعملی۔ اب آئی بات، اب میں تھوڑا رک کے یہ جملہ کہوں کہ وہ خود پھنسنے کی طرف چلا، خود پھنسنے کی طرف، سرکار نے فرمایا وہ خود اس نے اپنا انتظام کرنا ہے۔ فرشتوں نے پھر فرمایا، رب نے پھر فرمایا ادخلوا الجنۃ بعبدی الرحمہ، اس سے کہو اس سے میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرو، وہ پھر کہتا ہے بلا بعملی، ربا میرا عمل، اب میرا میدان کہتا ہے قدرت نے بھی مسکرا کے فرمایا ہوگا اور ٹل جا، ٹل جا، تاڑے نال پریت محمد تے جن نمانی کرتی۔ تیسری مرتبہ وہ پھر فرمایا میری رحمت سے جنت میں داخل کرو، وہ پھر کہتے ہیں بلو بعملی۔ اب پروردگار فرمائے گا کہ لاؤ اس کو اٹھا کے اب میرے سامنے لاؤ، سامنے لایا جائے گا، پروردگار عالم فرمائے گا چھوڑ اس بات کو کہ سارا جو سمندر خالی تھا تیرے پینے کے لیے روزانہ ضرورت کے مطابق میٹھا کون دیتا، چھوڑ اس بات کو، اس کو بھی چھوڑ، انار تو ایک مرتبہ موسم میں پھل لگتا ہے، تیرے لیے روزانہ تیری ضرورت کے مطابق وہاں کون دیتا، گرم اور سرد ہواؤں سے تجھے بچانے والا کون، سمندری جانوروں اور سمندر کے ان لہروں اور تھپیڑوں سے تجھے بچانے والا کون، اس کو بھی
یہ سر سے پاؤں تک کتنا خوبصورت ہے. کبھی ہم نے بھی غور کیا ہم نے ہمارے کھانے پینے کے طور طریقے ہر 10-20 سال یا 100-50 سال کے بعد چینج ہو جاتے, لباس چینج ہو جاتے, ایک سے دوسرے علاقے کا تہذیب تمدن ثقافت چینج ہو جاتا ہے, گاڑیوں کے ماڈل چینج ہو جاتے ہیں, مکانوں گھروں کی تعمیرات چینج ہو جاتی ہے, لیکن اس اللہ کے عالم نے جو چیز بنائی ہے پہلے انسان سے لے کے آج تک سب کا ڈھانچہ یہی ہے نا, یہی ہے نا سب کی وہ لوکیشن اور سب کی وہ ایلیویشن کیا بھی ہے. ان کو ساتھ سنا ہے ایسے ہی ہے, سنا ہے کیونکہ ذرا آسان لوگ یہ نوجوان خاص طور پر ڈھانچہ تو یہی ہے نا. کبھی کسی نے سوچا کہ تھوڑی بہت چینج ہو جاتی کہ دو آپ کے سامنے ہے مشورہ ہے, وہ دانشور اٹھے وہ کہے جناب آئندہ اگر ایسا کوئی کیا جائے ایک آنکھ یہاں پہ لگا دے ایک پیچھے لگا دے ادھر بھی ادھر بھی دونوں طرف. انہوں نے کہا یہاں سے اٹھا کے یہاں لے جانا تو بڑی دور کی بات ہے, اللہ نہ کرے اگر کسی کی آنکھ میں ذرا فرق ہو جائے, آنکھ میں قدرے ایک آنکھ تھوڑی, جب بچپن میں بچوں کی توجہ کی وجہ سے تو پورے چہرے کی حیت کو چینج کر دیتے, چہرہ بگڑ جاتا ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے بڑا ہی خوبصورت بنایا حضرت انسان, اور جو ایک بار بنایا دوبارہ بنایا ذرا بات کرے گا اور دیکھے گا. چہرہ تو خیر بہت بڑا رکھتا ہے. آج کل تو یہ جب سلموں شکموں کا اور یہ کیا نام ہے بینک اکاؤنٹس کا, انہوں نے کہا کہ سین شین یہ وہ نہیں, انگوٹھا لگاؤ, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جناب میں نے تو 4 ماسٹر کیے, میں بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں, بڑی تعلیم ہے میری, میں نا انگوٹھے سے ہی بات فائنل ہوگی تھی. تو بالکل ان پڑھ انگوٹھا چھاپ. میں نے کہا یہ نظام قدرت ہے. آج بات اسی پہ آ کے ڈوبتی ہے. تیرے اس کو تیرے لکھے ہوئے تو جتنا مرضی کر, 2 نمبری کا خطرہ موجود ہے, لیکن پروردگار نے اس میں ذرا تھوڑا رک کے یار کسی بندے کو کہا جائے آپ سیاحت کو والے اچھے تو ویسے بڑا عظیم تو تاجروں کا شہر ہے, کاروباری لوگوں کا, کسی انجینئر کے پاس جائیں جناب 5 مرلے کی پلاٹ ہے میرا, میں اس کو مکان بنانا چاہتا ہوں, 200 نقشے بنا دیتے, لیکن وہ مختلف, وہ یہاں اپنا سر پکڑے گا یا آپ کا گریبان پکڑے گا. میں نے کہا پہلے اپنے رقبہ دے پھر اپنی ڈیمانڈ دے. بھائی 5 مرلے میں یہی ہو سکتا ہے, 5, 6, 10 نقشے میں آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے 5 مرلے میں 200 بنا ہوا, ہر ایک دوسرے سے مختلف. میں نے کہا ہاں وہ نقشہ نویس ہے پر وہ تو ہے بھی تو رکھتا, اس نے اتنے بنا دیے. ایک باپ کے 10 بیٹے ہیں, سب کے الگ الگ, ایک بندے کی 10 انگلی ہیں, سب کی الگ الگ. ایسا ہی ہے اور وہ دگانے عالم. اب بات وہی پہ آ گئی, اللہ رب العزت میں ٹل جا اور ٹل جا, چھوڑ باقی نعمتوں کو. ہم نے یہ تجھے آنکھ دی ہے, اب اس ہم اپنی دی ہوئی آنکھ کی نعمت کی ایک ڈیلے کو ترازو پہ رکھتے ہیں اور دوسری پہ تیرے 5 سال کی شب بیداری کو, تیرے 500 سال کے روزے بھی, یہ 500 سالہ ساری کی ساری عبادت اکٹھی کر کے دوسرے ترازو پہ رکھی جاتی ہے. اب دیکھ تیری عبادت کہاں کھڑی ہے, ہماری نعمت کہاں کھڑی ہے.
جب ترازو اٹھایا جائے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ بھئی یہ کہا جب ترازو اٹھایا جائے گا نا تو وہ آنکھ نعمت رب کی، وہ ترازو کا پلڑا زمین پہ لگا ہے، 500 سال عبادت والا لٹک جاتا ہے۔ اب وہ کہنے لگا پروردگار معافی چاہتا ہوں، تیری رحمت جے میں دیکھا عملہ بلے تک کچھ نہیں میرے بلے، جے دیکھا تیری رحمت بلے میں ہاں تیری رحمت سے جنت میں اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بات تو ہو گئی رب پہ، سراپر رحمت تو سرکار کی ساتھ ہے، تو چلیے وہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، یہ الگ عنوان ہے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں سرکار نے جب 500 سال عابدین ان کے تذکرے کیے گا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے چہرے پر سرکار اتنی عبادت، اتنی ریاضت، اتنی طویل عمریں، اتنے تقوی، اور پھر جنگلوں میں زندگی گزار رہے ہیں، نہ کوئی بندہ ملے نہ کسی کا دل ٹوٹے، بازاروں میں، شہروں میں، ان میں قبیلے میں، رشتے داروں میں، دوستوں میں، بازاروں میں رہ کے پھر دامن بچا کے رہنا کچھ اور ہوتا ہے۔ جہاں ہے ہی کوئی نہیں، نہ کسی سے ناراضگی، نہ کسی سے سلو، نہ کسی کا حق مارا، نہ کوئی ناراض ہوا، ایسے ہی سنیے گلیاں مرزا یار ہو گئی ہے کرنا بات تو تب رکھے ایسے ماحول میں، ایک خاندان جھاڑیوں سے، مشکلات کے ماحول سے، یہاں سے جو پاک پار گزر جاتا ہے وہ ہے اس خاندان کے پاس۔ لو جی صحابہ کرام کی طرف جب سرکار نے دیکھا تو چہرے اترے اترے دکھائی دیے۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 سال، ہماری ایک یہی 60-70 سال، اور کچھ معاملات میں، کچھ کاروبار میں، کچھ بیوی بچوں کے ساتھ، کچھ بچپن میں، اور ادھر 500 سال عبادت۔ قیامت کے روز ہم کہاں کھڑے ہوں گے، وہ کہاں کھڑے؟ اب میرا وجدان کہتا ہے سرکار کے مقلب اطہر پہ شاید جواب آئی ہے کہ ربا میں سن لو میرے غلام کیا کہہ رہے ہیں، یہ بدر سجانے والے ہیں تیرے نام پہ، یہ عہد میں تیرے نام پہ آئے ہیں، انہوں نے خندق پیٹ پہ پتھر باندھ کے تیرے لیے کھودی ہے، تیرے نام پہ انہیں کاٹا ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ ربا قیامت کے روز یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا میرا وجدان کہتا ہے قدرت نے مسکرا کے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے ایک رات تمہارے لیے رکھی ہے، اور زندگی میں ایک بار نہیں، سال میں ایک بار، ہر سال ایک بار آئے گی۔ شب بیداری کر لو، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کے مول تو رب نے ڈالنے ہیں جی، مول تو رب نے ڈالنے ہیں، اس کی مرضی ہے، جتنا مرضی وہ مول ڈالے۔ جاگنے والے کو تو محروم دوارہ میں رکھا، سونے والے سے کہا جا ساری خدائی تھے، مالک جو ہوا، مالک ہوتا ہے، مالک ہے نا بھائی، مالک پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ چاہے تو مفت دے، چاہے تو اتنی قیمت لگا دے تو کوئی بھاری نہ سکے، اور یہ شرعاً جائز ہے۔ تاجروں کا شہر ہے، سخیات دوزی جائز نہیں ہے کہ پہلے اٹھا لو بریک میں بیچو، وہ نہیں، چیز سامنے پڑی ہے، آپ کہتے ہیں جناب میں تو اتنے میں بیچوں گا، جناب وہ دکاندار جو ہے وہ اتنے میں دے رہا ہے، پھر اس کے بعد تشریف لے کر آپ کے تو بات بلے جو ہے نا سیالکوٹ کے یہاں سے کوئی 1000-1200 میں جاتا ہے، اور آگے اس سے کچھ چھکا چوکا لگا دے تو وہ 10-12 لاکھ میں بھی بکتے ہیں،
بھائی جب لیا تھا تب یہ میں اب اور ہے، اب بات اس کی اور کیوں اس میں وہ فلاں میچ میں فلاں نے چھکا لگایا تھا، بات کون تھے سبحان ذوق ہے نا، تمہارا ذوق ہے نا، یہ تمہارا ذوق ہے نا، لیکن ہم نے وہ ذوق والے بھی دیکھے ہیں جو آج بھی جا کے اپنے امامے اتار کے اس مرد مجاہد کی قبر سے لگاتے ہیں کہ اس کی قبر یہ اس ناموس رسالت کے محافظ کی اور پھر اس کو سر پکاتا ہے تو اپنا ذوق ہے، اپنی مرضی ہے۔ اب ہم اگر یہ بات کہیں اس قوم کو مروڑ نہیں اٹھنا چاہیے جو 10 لاکھ میں 1000 کے بلے کو خرید رہا ہے اور 250 کی گیند کو کئی کی لاکھوں میں خرید رہا ہے، تو ہمیں پڑھائے گا یہ بات اپنی اپنی قسمت اور قسمت ہے اپنی اپنی۔ گرامی قدر حضرات، اپنا ہو گیا آج کی یہ رات میں محاسبہ کی رات ہے، یہ راتیں یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ جانتا ہے جب قرآن و سنت کا مطالعہ کیے جائے نا اس انداز سے خدا قسم بھائی یوں لگتا ہے کہ پروردگار عالم کو بار بار چاہتا ہی نہیں ہے کہ محبوب جس نے تیرا کلمہ پڑھ لی ہے میں تو اس کو جہنم میں جانے پہ راضی ہوں، میں نہیں ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور رب کیا لے گا تمہیں عذاب میں مبتلا کرنے؟ ما یفعل اللہ، کیا لے گا، کیا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ جس طرح باپ بیٹے کو ڈانٹے، استاد شاگرد کو مارے اور پھر کہے پتر میں کیوں بلا، میں کیوں آپ کو ماروں، کیوں میں آپ سے ناراض ہوں بلا، تم ایسا کیوں نہیں کرتے، تم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ کام کرا کے اسے کچھ بنانا چاہتا ہے جس کا اسے پتہ نہیں، وہ بچپن میں ہے اسے پتہ نہیں ہے، وہ حالات کو نہیں جانتا، یہ ان حالات سے گزر چکا ہے، یہ کہتا ہے پتر بیٹا یہ کیوں نہیں تم بھائی، یہ باتیں تمہیں یاد آئے اب پر جہاں مثال ہو نہیں بنتی، وہ اللہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، لم یلد ولم یولد ہے، لیکن ہم نے جب مثال دینی ہے تو مثالوں کی طرح کوئی لائن جہاں تک ہماری اپروچ ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ہے، اللہ کیا لے گا تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے، تم نیک اعمال کیوں نہیں کرتے، تم شکر کیوں نہیں کرتے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایمان لاؤ، شکر کرو، شکر ہر نعمت ہر ایک، اور عذاب تمہارے فرمایا کہ اس وقت تک رب کسی بستی، کسی علاقے اور قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جب تک کوئی رسول ڈرانے والا ان کے پاس نہیں آتا۔ جب تک کوئی ڈرانے والا نہ آئے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ ساری کی ساری چیزیں کھول کے بیان اور پھر دن، صبح، شام، راتیں، لمحات، وصال کے بعد، ہفتے کے بعد، یہ جمعے کا دن چونکہ جلدی آ جاتا ہے نا، ہمیں اس کی قدر و منزلت نہیں ہے، ورنہ یہ عید کے ہم پلہ ہے، مثل عید ہے، کیونکہ عیدیں زیادہ دیر کے بعد آتی ہے، اس لیے ہم زیادہ ان کے لیے تیار اور بڑا جناب بنی اس کو قدر و منزلت ہمارے ذہنوں میں اس کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دیر سے آ رہی ہے، اور جمعہ ہفتے کے ہفتے آ جاتا ہے، صبح روز آتی ہے، ورنہ فجری میرے رحمت رب دین کرے بلند ہر وقت، ہر روز وہ تو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، لیکن پھر بھی کہا چل تیری فجر بھی گزر گئی، جمعہ بھی گزر گیا، ہفتہ بھی گزر گیا، مہینہ بھی گزر گیا، یہ رمضان آ رہا ہے، اب اپنا رخ سیدھا کر لے، یہ جائے تم برات آ گئی ہے اس پہ ہی آ جا، ہاں تو صحیح یار، کوئی تو ماننا، آپشن دیے جاتے ہیں نا، آپشن، یہ اچھا وہ چل وہ اچھا وہ نہیں وہ، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں،
کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کو راہ منزل۔ اور پھر کہا تم میں کوئی حوروں کے چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ دور تو موجود ہے پر موسیٰ جو نہیں۔ دور کے جلوے آج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دیکھنے والا بھی تو موسیٰ طلب بھی تو رکھتا ہوگا، طلب بھی تو ہوگا۔ بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، لیکن برتن اندھا پڑا ہے۔ اچھا کبھی سیدھا کر لیا لیکن نیچے سوراخ ہی پڑے۔ اب مجھے بتاؤ بارش کیا کریں گے؟ بارش وہیں پہ، اور پھر اور سنیے آخری بات، بارش برس رہی ہے، نیچے کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے، اس بارش کی وجہ سے وہ کوڑا کرکٹ غلاظت اور پھیل جائے گی، یہی ہوتا۔ اور اگر کھیت تیار ہو، زمین ہموار ہو، بیج بہترین ڈالا ہو، کسان محنتی ہو، پھر جب اس پر رحمت کی برکھا برستی ہے تو پھر وہاں سے ہر طرح کے پھلدار۔ میں دل کی کھیتی کو صاف کروں، اگر یہ پتھر ہے بارش برسے گی، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، جو اوپر کا گرد و غبار پڑا ہے وہ دھل جائے گا، لیکن پتھر کے اندر تو بارش نہیں نہ جاتی۔ یہ تین طرح کی زمین کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہی تین کیفیت انسان کے دل کی۔ اگر دل میں تخم ایمان موجود ہے، رب کا خوف اور سرکار کی محبت موجود ہے، وہ کھیت ایسا جس کو کسان نے بہترین محنت سے تیار کیا، پھر لیلۃ البرات آئے تو بھی، لیلۃ القدر آئے تو بھی، یہ سب رحمت کی بارشیں ہیں۔ اس سے پھر وہاں سے پھوٹنے والے وقت سرسبز و شاداب لہلانے والا باغ اگے گا، جس میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے۔ اور اگر دل میں دنیا کی غلاظت بھری ہے، نفرتیں بھری ہیں، قدورتیں بھری ہیں، کفر و شرک کا بسیرا ہے، بارش پھر بھی برس جائے گی، لیکن اس سے پھر کیا ہوگا؟ وہ غلاظت پورا کرکٹ اور ہے، وہ دلو بھی پسیلہ مرجع بھی، بہت سے اس سے قرآن سے گزرا اور بہت سے ہٹائے۔ اور اگر دل کی بستی پتھر کی مانند ہے تو پھر بھی وقتی طور پہ دھل تو جائے گا، وہ درد بیٹھی ہے نا، اوپر سے آنے والی درد وہ تو دھل جائے گی، لیکن پتھر ہے۔ اور اللہ نے یہ مثال قرآن میں دیا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا، واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ اگر انہی کے لیے ہوتا، ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں تھا، تو پھر قرآن کو حجم بڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ قرآن کا حجم بڑھانا مقصود تو نہیں تھا نا، جس طرح اخبار والوں نے اخبار پڑھنا ہوتا ہے، جیسی تیسی نبی سب کو۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت تھی، فرمایا ان بنی اسرائیل کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اور وہ شد قسوہ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو وہ جو شق ہو جاتا ہے اس سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر تو وہ جو پھٹتا ہے اس سے نہر جاری ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو وہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتی ہے۔ تمہارے دل سخت ہو گئے کہ وہ پتھر ہے، اور وہ شد و قسوہ ہے اس سے بھی زیادہ سخت۔ آج ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے۔ میں ویسے بالکل حکومت کر لیا تھا، لیکن یہاں کے حدیث میرے سرکار تشریف فرما ہے۔ ممکن ہے آخرت کی بات ہو رہی ہو، ہر شخص کی آنکھیں تر ہیں، ہر کوئی رو رہا ہے، دریاداری کر رہے ہیں، ایک صاحب کو رونا نہیں آ رہا،
انہوں نے آگے بڑھ کے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی. سرکار میرا دل بڑا سخت ہے, مجھے رونا نہیں آتا. آپ نے فرمایا قریب کو قریب کیا, چھاتی پہ دست رکھا, فرمایا اخرج عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن نکل جا. سرکار کا یہ فرمانا تھا. اب پھر یہاں دیکھیں نا, بات کر کے ابھی چل رہا ہوں تو ہے تو ٹھیک ہی ہے, لیکن یار ذرا غور تو کرے نا. لباس بھی انہوں نے پہنا ہوگا, لباس بھی تو انہوں نے پہنا ہوگا نا, اور جو گوشت بھی ہے, یہ کھال بھی ہے, پھر اندر دل ہے. دل کے اندر دل کوئی چیز ہے, لیکن اگر اس کو آپ چیر کے دیکھیں تو کچھ نہیں ہے. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, ذرا چیرا تو ایک قطرہ خون کا نکلا. ہوتا تو ایسا ہی ہے, کوئی ہے اور اس کا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا. وہ خیر کی صورت میں ہو یا شر کی صورت میں ہو, اس کا وجود, دل کے اندر کوئی وجود نہیں ہوتا. سرکار نے دستے اقدس رکھا باہر اور دل صاف کر دیا اندر سے. حدیث ہے یہ, اخرج تو اللہ کے دشمن نکل جا. اب سے آدمی تڑپ جاتا ہے. اب اتنا روتا ہے کہ اس کی گریہ و زاری کو دیکھ کے, اس کی اس رونے کی کیفیت کو دیکھ کے باقی صحابہ رو گئے. اتنا درد, اتنا درد, اتنی کیفیت اس کو رونے. پھر سب سرکار نے فرمایا جمود العین من قسوۃ القلب. اے میرے صحابہ سنو, یہ آنکھوں کی خشکی دلوں کی سختی سے ہوتی ہے. خبردار سنو میرے صحابہ, جمود العین من قسوۃ القلب, یہ آنکھوں کی خشک ہونا دل کی سختی سے ہوتا ہے. اور قسوۃ القلب من کثرت الذنوب, اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت سے ہوتی ہے. وکثرت الذنوب من نسیان الموت, اور گناہوں کی کثرت موت کو بھول جانے سے ہوتی ہے. من نسیان الموت من طول العمل, اور یہ موت کا بھولنا امیدوں کے لمبے ہونے سے ہوتا ہے. وطول العمل من حب الدنیا, یہ امیدوں کا لمبا ہونا دنیا کی محبت کی وجہ سے. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ کما قال الاسلام. اے آنکھوں کی خشکی دل کی سختی سے, دل کی سختی گناہوں کی کثرت سے, گناہوں کی کثرت پیغام موت کے بھول جانے سے, موت کا بھولنا دنیا کے پیغام پروگرام لمبے ہونے سے, اور دنیا کے پروگرام لمبے ہونا دنیا کی محبت, اور دنیا کی محبت کو ساری بنانے. آج ہم سب نے اپنی جگہ پہ سوچنا ہے, فیصلہ کرنا ہے. ہم کہتے ہیں, کبھی کسی نے نہیں کہا آج تک اللہ رسول سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مجھے ماں, باپ یا بیٹا یا بیٹی یا بھائی یا بہن یا بیوی یا کوئی رشتہ دار یا اپنی جان اللہ رسول سے زیادہ محبوب ہے. کبھی کسی نے کہا ہے؟ تو کہہ سکتا ہے نہیں. لیکن یار مجھے بھی آپ کو رک کے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے پورے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے. واقعی ایسے ہی ہے, واقعی یہ جو بات ہم کر رہے ہیں واقعی اسی طرح ہے. اگر واقعی اسی طرح ہے تو چل یار, مولوی کی بات تو اپنی جگہ رہی. وہ چیزیں جس پہ تمہیں کوئی شک نہیں ہے, تم ہاتھ یہاں تک اٹھاؤ یا یہاں تک, تم چھاتی پہ رکھو, ناف پہ رکھو یا سر پہ رکھو یا گھر رکھ کے آ جاؤ. لیکن نماز پہ تو, نماز میں تو سب کا اعتماد ہے نا, زکات پہ بھی سب کا ہے. یہ تو رب کے حکم ہے نا, سرکار کے فرمودات ہے. ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے, یہ روزہ کسی مولوی کے لیے ہوگا, لیکن اگر ان سب میں 2 نمبری ہے تو پھر اس کا مقصد ہے کہ یہ باتیں زبان کی ہے, دل کی. اگر ہر جگہ پہ 2 نمبری چل رہی ہے, چلو مولوی خاتم نے دعا اور کام شروع کیا تھا. سارے بندوں کا یہ کام نہیں ہوتا, ڈانے کامتی ہے. ہاں ہمارے پاس بحث بھی آ جاتی ہے,
کہا تو پھر تم قبیلہ دوسرے سیاستدان وہ کیا کرتے ہیں، یہ حالات کیسے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا دیکھ کے اگر اس طرف چلو ان کو تو اپنی جگہ پہ رہنے دو یار، اس پہ آ جاؤ. روزے میں تو شیلنگ نہیں نہ ہوتی، نماز پڑھنے مسجد میں ہے یہاں تو شیلنگ نہیں ہوتی. ہمسایوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ سلوک، دکانداروں کے ساتھ دکانداروں کے تو رویہ سلوک، کسی ریڑھی پہ چلے جائیں، پکوڑوں کی ریڑھی پہ چلے جائیں، فروٹ والے کے پاس چلے جائیں، لو آپ گاڑی میں بیٹھے ابھی سیالکوٹ میں جائیں، تجربہ کر رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے اور اسے کہیں کہ بھائی جناب یہ کتنوں کا کتنے پیسے ہیں؟ آج کل تو میرے خیال 200 سے اوپر ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے جسے کو کتنے کا اچھا ڈال دے یار، سونے صاف صاف ہو، ذرا 2-3 درجے پا دے. گھر جا کے دیکھ لیں کتنا ایماندار ہے. اب مجھے بتاؤ ایسی قوم کو اہل المراد کی ذمہ داری سے کیا نکال ہے؟ یہ فروٹ والے کی بات نہیں کہ آپ کسی کے پاس چلا اللہ ماشاء اللہ کہاں بھی جائے، لیکن اس کا سبب اور اس کی وجہ اوپر سے بدقیادتی شروع ہوتی ہے، وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. اور جب اوپر یہی تو وجہ ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت آئے ہیں، وہ کسرا کے بادشاہ کا تاج ہے، بادشاہ کا تاج ایک مجاہد کے سامان میں رہ جاتا ہے. مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہے، رات کی تاریکی میں اس نے آ کے وہ تاج چونکہ مال غنیمت وہ تھا نا بیت المال کا، پیچھے سے پتہ بھی نہیں چلنے کے پتہ بھی نہ لگے ہے کون، خاموشی سے اس کو ایسے دھکیلا اور کسی چیز کی زمین پہ گھسرنے کی آواز آئی. لوگ پوچھتے رہے کون ہے کون ہے کون ہے. صبح جب دیکھا کچھ جاتا تو پھر تو اور تلاش ہوتی. یہاں تو چوری کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ وہ ہے اللہ اکبر کہ میرا پتہ بھی نہ چلے کہ دیانتداری یہ کس نے کی ہے. دیانتداری کو چھپا رہا ہے جتنا ہم چوری کو چھپانا ضروری نہیں سمجھتے. ہمارے لیڈر تو چوری کر کے الٹا کہتے ہیں نہیں ہے ہی نہیں، وہ ثابت کرتا. ہم ثابت کرنے میں 5 کروڑ کی چوری ہوتی ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے 10 کروڑ اور لگ جاتا ہے ثابت کرنے کے لیے. یہ معاشرہ ہے، ثابت کر بھی نہیں نہ انہوں نے مانا نہ اس نے مانا، جج نے کہے وہ فلاں نے کہے وہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا. 70 سال سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اپنی جگہ پہ اس آباد اسلامیہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر دکھائے عطا فرمائے گا. بہت زیادہ میں نے آپ کو ٹائم دیا، طبی طور پہ میں ایسی بات یہ ہے کہ طبی طور پہ اس پوزیشن میں کٹھن نہیں تھا کہ کو کر سکوں. میری سرکار ہی کی نگاہ کرم یقیناً ہے تو جب جملے رحمت میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں. اللہ عمل کی توفیق دے. وہ توبہ کی رات ہے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، معاشرہ کرنا چاہیے. کم سے کم فرائض واجبات کو پورا کیا جائے، مطلوبات شریعت پورا کیا جائے. کسی کے ساتھ بھلائی ہو سکے، نقصان اپنا نقصان کر کے دوسرے کی بھلائی یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کوئی خیر کا بھلائی کا موقع ملے آپ کے دل میں وہ جذبہ ہونا چاہیے متاثر کسی کو کرنا. آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے ممبر سے لے کے بازار تک لوگ اشش کر اٹھے. کئی لوگوں کو متاثر کرنے کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، مستفید کرنے کی سوچ. یا کوئی فائدہ مجھ سے کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے، میرے پاس یہ چیز ہے اس سے دوسرے کو فائدہ ہو جائے. جب آپ کسی کو مستفید کرنے کے جذبہ رکھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرف فرمائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
والمساکین وخاتم النبیین پروردگار عالم کے آج کی شب ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے منتظر ہیں. اے مالک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و جاہ کے صدقے ہماری آخری کو قبول فرما. الہ العالمین جتنے ہمارے بزرگ نوجوان بچے عزیز تیرے پاک گھر میں حاضر ہیں، میرے مالک سب کو اپنی رضا و رحمت عطا فرما. الہ العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما. ہمارے دلوں میں ایمان کے نور کو ہمیشہ روشن رکھنا. ہماری جبینوں کو سجدوں کا ذوق عطا فرما. ہماری آنکھوں میں اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت کی نمی عطا فرما. پروردگار عالم ہماری دین دنیا کو بہتر فرما. آج سے قبل جتنی گناہ و معصیات ہوئے میرے مالک تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ملتجی ہیں، ہمیں اس کی معافی عطا فرما. آئندہ خیر پہ استقامت عطا فرما. ہر قسم کے گناہ و معصیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تیرے حبیب کا فرمان کہ آج کی رات تیری بارگاہ میں سرکار کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میرے مالک ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. الہ العالمین تیری حبیب کی مناجات جو لیلۃ البرات میں سرکار نے دعائیں کی، مناجات کی، الہ العالمین ان حبیب کے آنسوؤں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ ہمیں ہر قسم کے گناہ و معصیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دین پہ استقامت عطا فرما. دین کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما. الہ العالمین ہماری ترجیحات میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو ترجیح اول کے طور پر پیدا فرما. میرے مالک ہمارے ملک کو سیاسی، معاشی، اقتصادی استحکام عطا فرما. ہمارے آباء و اجداد میں سے جن جن کا انتقال ہوا ہے ان تمام مومنین کے درجات بلند فرما. الہ العالمین ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما. ایمان پہ استقامت عطا فرما. ایمان کی موت عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. جو تنگ دست ہے انہیں برکت والا طیب داہر فراخ رزق عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما. پروردگار عالم اس وقت عالم اسلام عجیب تنزلی کا شکار ہے. الہ العالمین انہیں سربلندی عطا فرما. مقامات مقدسات کی حفاظت فرما. مقدسات اسلام کی حفاظت فرما. ناموس رسالت و ختم نبوت میں کفر کا حملہ ہے. پروردگار عالم مسلمانوں کو ایسی صالح قیادت عطا فرما جو شعائر اسلام کی محافظ ہو، ناموس رسالت کی محافظ ہو، مقامات مقدسات کی حفاظت محافظ ہو. الہ العالمین ملت اسلامیہ کے وقار کو بلند کرنے والی ہو. حضرت امیر المجاہدین نے ناموس رسالت و ختم نبوت کی جو فکر قوم کو دی، الہ العالمین پوری قوم کو اس پہ کمر بستہ فرما دے. کفر کی ساری ناپاک سازشیں ناکام فرما. مسلمانوں کو معاشی ترقی عطا فرما. اقتصادی برتری عطا فرما. اسلامی ممالک کو معاشی اعتبار سے مستحکم فرما. پروردگار عالم ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. الہ العالمین مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. فلسطین بیت المقدس کی مسلمانوں کی مدد فرما. کتنے یہاں حاضر ہیں مسجد تیرے اس پاک گھر میں. الہ العالمین اس مسجد کی آبادی کا ذریعہ بننے والے نمازی حضرات، کمیٹی کے حضرات جنہوں نے یہ خوبصورت تیرا گھر بنایا، اس کو آباد کیے ہوئے ہیں. میرے مالک تو سب کے ناموں کو جانتا ہے، سب کے کاموں کو جانتا ہے. الہ العالمین اس گھر کی آبادی کا ذریعہ بننے والے سبھی حضرات کے گھروں کو ہمیشہ سکون و اطمینان سے آباد فرما. دلوں کو ایمان سے آباد فرما. جتنے حاضرین ہیں سب کی دل جائز تمناجات و مقاصد کو پورا فرما. جہاں کے اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک فعل الخیرات
الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وخلق بالإيمان وصلى الله تعالى على